بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر ساجد ڈلو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ عربی سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے اللہ میاں نے وہ عربی زبان میں کیا ہے، تو عربی زبان کو سیکھ کے قرآن مجید کو عربی میں سمجھنا سب سے اہم بات ہے اور سب سے زیادہ لرننگ ہے ایز کمپیئر ٹو آپ اگر ٹرانسلیشن کے ذریعے قرآن مجید کو سیکھیں۔ تو اس کے بارے میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو ہمارے بڑے پیارے دوست، ہمارے بھائی بڑے محترم محمد احسان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ محمد احسان صاحب ہمارے بڑے پرانے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بڑے محترم ہیں اور یو اے ای میں گزشتہ کوئی 10-12 سال سے کام بھی کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ یار میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عربی سیکھنی کتنی ضروری ہے، ان کا چونکہ سعودی عرب میں بھی رہے ہوئے ہیں، ان کا کافی ایکسپیرینس ہے، عربی بول بھی لیتے ہیں، مجھے تو اتنی عربی آتی شاتی نہیں ہے، تو میں نے کہا ذرا میں ان سے ڈسکس کروں کہ شاید یہ اس چیز کو سمجھتے ہوں، کیونکہ میں جب دوستوں کی طرف دیکھ رہا تھا، لوگوں کی طرف دیکھتا تھا، بات چیت کرتا تھا، مجھے وہ بندہ نہیں مل رہا جو چاہ رہا تھا کہ عربی یعنی سیکھنی ہے۔ میں کہتا تھا یا آپ انگریزی سیکھتے ہیں، دنیا میں آپ کیا کچھ کرنے کے لیے دنیا کی مختلف زبانیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن عربی کیوں نہیں سیکھی جاتی؟ تو احسان صاحب کیا ماجرا ہے یہ؟ دنیا انگلش پیچھے بھجی جا رہی ہے، عربی ہم کیوں نہیں سیکھ پا رہے؟ ذرا یہ تو پہلے بتائیں۔ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، بہت اچھے ٹاپک کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ ایکچولی ہمیں عربی لازمی آنی چاہیے، ہر مسلمان کو آنی چاہیے، کیونکہ ہمارا جو قرآن ہے وہ عربی میں زبان میں ہے، اور حدیث جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو تعلیمات ہیں وہ عربی زبان میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ابھی اس پہ کوئی کام نہیں کیا پچھلے ٹائم پہ عربی سیکھنے کے بارے میں، انگلش پہ ہمارا سارا فوکس ہے۔ 74-75 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے یار، اور انگلش پہ سارا فوکس کیا ہوا ہم نے، تو عربی سیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا آپ سمجھتے نہیں کہ 74-75 سال میں پاکستان میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہی نہیں بنا آج تک جو عربی سکھا سکے؟ کتابیں تو ہم پڑھتے ہیں پرائمری مڈل میں، میرے خیال میں پاکستان میں ہیں، مدرسہ سسٹم ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ادھر اس طرح کی عربی نہیں پڑھائی جاتی جیسے پڑھائی جانی چاہیے، اور ہمارے اسپیشلی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں رٹا سسٹم ہے، رٹا لگاتے ہیں لوگ، اور سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی، اور لوجیکلی سمجھ نہیں رہے کہ اس کا کیا کنسیپٹ ہے، تو اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ اچھا میرے یہاں پہ ایک ضمنی سوال ہے کہ ہمارا چونکہ ٹاپک ایسا بڑا سینسٹیو تھا کہ میں یہ پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اصل عربی آنا ضروری ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کس نتیجے پہ پہنچے؟ میں بالکل کوئی بھی لینگویج ہے، صرف عربی نہیں ہے، کوئی بھی لینگویج ہے، اگر اس کی جو رائٹر ہے یا جو بولنے والا ہے جو اپنی زبان بول رہا ہے، اگر اس نے کے جذبات اور احساسات کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ کس جذبات سے بات کر رہا ہے، اس کے جذبات میں غصہ ہے یا پیار ہے یا شفقت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کی زبان آنی چاہیے، اس پہ مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ یعنی ہم اگر لیٹ سپوز ایک مثال دے رہا ہوں، ہم نے یورپ میں انگلینڈ میں بات کرنی ہے گوروں سے، تو اگر ہمیں انگریزی فر آ جاتی ہے تو ہم اچھے ایکسپریشن دے سکتے ہیں انہیں، بالکل دے سکتے ہیں، تو سمجھ بھی عربی سکتے ہیں ان کے تو اسی طرح عربی بڑی ضروری ہے۔ عربی ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، جو حدیث میں بھی ہے کہ جب انسان اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو پھر وہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ لیکن جو لوگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، اردو ٹرانسلیشن میسیج کنوے نہیں ہو پا رہا یا لوگ صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ الفاظ تو ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں ایک زبان سے دوسرے الفاظ میں، جو جذبات اور احساسات ہیں وہ نہیں ہوتے۔ آپ نے عربی کیسے سیکھی؟ یعنی کوئی بنیادی ہمیں اسٹوری بتائیں گے؟ میری سٹارٹ یہاں سے تو مجھے شوق تھا، اور میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مجھے پہلے سے شوق تھا کہ میں سیکھوں۔ میں نے کچھ لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس شعبہ سے وابستہ ہیں تو آپ مجھے کچھ ٹیچ کریں، تو میں نے فیل کیا کہ ان کو عربی نہیں آتی۔ یعنی یونیورسٹی زمانہ یونیورسٹی میں جی آپ نے کچھ لوگوں سے ریکویسٹ کی عربی سکھانے؟ ہاں، مجھے سکھانے کی کوشش کی، مجھے سکھانے کی، لیکن میں نے فیل کیا کہ نہیں یار یہ ان کو صحیح آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے کیا سکھائیں گے؟ آپ کو تو تب آتی نہیں تھی، آپ نے کیسے فیل کر لیا؟ جب سکھانے کا انداز ہے جو ٹیچر کا، اگر وہ خود ہیزیٹیٹ ہے اور خود کانفیڈنٹ نہیں ہے، اس کو مہارت نہیں ہے اپنی علم پہ جو سکھا رہا ہے،
تو اسٹوڈنٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پھر کیسے آپ نے یعنی تھوڑی اسٹوری شیئر کریں ویورز کو تاکہ پتہ چلے. اس ٹائم سوشل میڈیا اتنا ان نہیں تھا جتنا آج کل بالکل ہے. ایسے ہی. اس ٹائم سٹارٹ تھا, ابھی پاکستان میں بھی انٹرنیٹ ابھی وائرلیس تو نہیں تھا, براڈ بینڈ تھا پکسل. تو یوٹیوب پہ میں نے سرچ کرنا شروع کیا کہ شاید مجھے کوئی ایسا چیز ملے یا گوگل پہ ایسی کوئی چیز ملے. تو ایک کافی سرچ کے بعد مجھے ایک کورس ملا, اس کا کورس کا نام ہے مدینہ عربک کورس. مدینہ عربک کورس. جی مدینہ عربک کورس. اور یہ کورس کی خاصیت یہ ہے کہ مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں جو پچھلے 40 سال سے عربی پڑھا رہے ہیں ان لوگوں کو جو نون عرب ہیں, اجمی ہیں. یہ کہاں پہ ہے یونیورسٹی؟ مدینہ میں, مدینہ سعودی عربیہ میں. اور یہ پروفیسر اسپیشلائزڈ ہیں عربی پڑھانے میں اور بہت مہارت حاصل ہے ان کو. انہوں نے یہ کورس بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو عربی نہیں آتی. ٹھیک ہے. بالکل بیسکس سے سٹارٹ کر کے ماسٹر لیول تک انہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا کہ جو بندہ سٹارٹ کرے گا وہ بالکل اس کو کچھ بھی نہیں آتا عربی کا, الفابیٹ سے سٹارٹ کریں گے اور ماسٹر لیول تک جو بندہ اس کو پورا کر لیتا ہے وہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اور یہ کورس کی ڈیٹیل بھی شیئر کریں گے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. جی بالکل. کورس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ کورس فری آف کاسٹ اویلیبل ہے سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ. ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. بالکل دیکھا میں نے. آپ شیئر کر دیں صاحب کے ساتھ, اس پہ بھی یہ کورس اویلیبل ہے. اور یوٹیوب پہ بھی LQ ٹورنٹو سپورٹ کے نام سے چینل ہے, اس کے اوپر یہ اویلیبل ہے فری آف کاسٹ. ریپیٹ کر دیں ذرا چینل کا. LQ ٹورنٹو سپورٹ. ٹھیک ہے. لنک آپ ڈال دیں. ٹھیک ہے, وہ لنک نیچے ہم ڈال دیں گے. اور اس کورس کا میں آپ کو بتا دوں تھوڑی ڈیٹیل. یہ کورس جو ہیں بیسیکلی 3 بکس پہ مشتمل ہے. بک 1, بک 2, بک 3. جو بک 1 ہے وہ بیسکس سے سٹارٹ ہوتی ہے. کسی کو بندے کو بالکل عربی کا کچھ بھی نہیں, ایک حرف بھی نہیں آتا, تو وہ بک 1 بیسک سے سٹارٹ کرے گی اور آپ جیسے بک 3 پہ پہنچیں گے تو آپ انشاءاللہ ماسٹر لیول تک پہنچ جائیں گے. یعنی 3 کتابوں میں مکمل عربی بندہ سیکھ سکتا ہے. اور اس کے جو ویڈیو لیکچرز ہیں, جو بکس ہیں, ان کے ویڈیو لیکچرز اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ بھی اور lqtoronto.com وہ ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ, اس پہ دیکھ بھی سکتے ہیں لائیو اسٹریمنگ. تو آپ نے اس کورس کب آپ نے کیا اور کیا کیا سیکھا, یا کتنے دوستوں سے شیئر کیا, یا کوئی لانگ انٹرسٹ بڑھا؟ میں نے یہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے 10-12 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا 2009 میں. ٹھیک ہے. اور میں اس ٹائم یونیورسٹی جاتا تھا, کچھ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ملتا تھا, تو میں نے تھوڑا 1 سال میں کمپلیٹ کر لیا. لیکن اگر جو بندے جن کے پاس ٹائم ہے, ریگولرلی اس کو پڑھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ 4 ماہ میں کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ پروفیسر صاحب ہیں جنہوں نے PhD کی ہوئی ہے اور وہ یہ کورس کروا رہے ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا پڑھا آپ نے, کہاں سے؟ جی وہ بیسیکلی لینگویج میں انہوں نے PhD کی ہوئی ہے اور پچھلے 40 سال سے وہ نون عربس کو عربک سکھا رہے ہیں. اسپیشلی میں کہوں گا قرآنک عربک. ٹھیک ہے. کیونکہ جو گلف ریجن میں عربک بولی جاتی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, ان کے ورڈز بھی ڈیفرنٹس ہیں اور ان کے گرامر رولز بھی ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ قرآن کی عربی سیکھنا ہے یا حدیث کی عربی سیکھنا ہے. تو یہ جو بندہ, یہ گارنٹیڈ ہے, جو بندہ محنت کے ساتھ یہ کورس مکمل کرتا ہے وہ قرآن کے زبر زیر اور پیش کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائے گا, اس کو کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا کہ 3 کتابیں ہیں, یہ کیا اردو میں بھی اویلیبل ہیں؟ جی ایکچولی یہ جو کورس ہے, جو ویڈیو لیکچر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ انگلش میں ریکارڈ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت اچھے ٹیچر ہیں جنہوں نے پڑھایا ہے. وہ پاکستان والا سسٹم نہیں ہے, رٹا سسٹم نہیں ہے, ہر چیز لاجیکلی انہوں نے ایکسپلین کی ہے. جو بندہ محنت کر کے وہ صرف لیکچرز ہی اٹینڈ کر لے وہ ماسٹر ہو سکتا ہے. کتنی دیر لگ سکتی ہے, یعنی آپ نے کتنے عرصے میں سیکھا, اور اسٹوڈنٹ کو یا دیکھنے والوں کو کیا؟ 4 ماہ تک اگر ڈیلی آپ ایک لیکچر روزانہ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں, جو ویڈیو لیکچرز ہیں, 4 ماہ میں آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بڑی اہم نقطہ اٹھایا, ہم نے بھی لاسٹ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ جو گلف میں عربی بولی جاتی ہے, یعنی کاروباری دنیاوی لحاظ سے وہ ڈیفرنٹ ہے. جی. اور جو احسان صاحب بتا رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے. تو کیا فرق, کیا تھوڑا اگزامپل دیں گے مجھے؟ بہت زیادہ فرق ہے. جو اصل میں یہ کمپریہنسیو لینگویج ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی زبان ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, تو وہ تو آف کورس کمپریہنسیو ہوگی. لیکن ٹائم ٹو ٹائم یہ جو گلف ریجن میں لوگ رہتے ہیں انہوں نے اپنا عربی جو بیسک رولز ان کو چھوڑ دیا, انہوں نے آسانی کی طرف گئے ہیں. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ فصاحت اور بلاغت والی زبان ہے. ٹھیک ہے.
لیکن یہ جو آج کل کی جنریشن ہے انہوں نے گرامر کی طرف توجہ نہیں دی, نہیں سیکھا, اس کو نہیں پڑھا, محنت نہیں کی, اس لیے وہ انہوں نے اس کو آسانی کی طرف لے جانے کے لیے اس کو بہت نان کمپریہنسیو کر دیا ہوا ہے. آپ سعودی عرب میں بھی آپ نے بڑا وقت گزارا ہے 4-5 سال, تو کچھ جملے 2-3 شیئر کریں گے اگر آپ ایگزامپل دے سکیں کہ ایکچوئل عربی کیا ہے اور یہ گلف والے کس طرح بگاڑ دیتے ہیں؟ گلف میں آپ کو 2-3 ورڈز بتا دیتا ہوں جو قرآن میں بھی آئے ہیں. جیسے آپ کہیں کہ پانی آپ کو چاہیے تو آپ قرآن میں جو لفظ آیا ہے ماؤن, ماؤن کا مطلب ہے پانی, قرآن میں جو آیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو گلف ریجن میں لوگ بولتے ہیں مویا بولتے ہیں, مویا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, کوئی اس کے ساتھ کوئی, جیسے ہم نے اردو کا بیرا غرق کر دیا کراچی والوں کی ڈفرینٹ, کیونکہ ہم نے اپنی زبان کو توجہ نہیں دی, ایسے انہوں نے بھی اپنی جو پیور لینگویج تھی, مدر لینگویج, اس کو توجہ نہیں دی اور وہ چینج ہو گئی ہے. اچھا, اب مجھے یہ لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ آپ سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی, آپ کہہ رہے تھے یار میرا ایک مشن ہے کہ عربی آنی چاہیے ہر بندے کو. بالکل. کیسے مشن ایک فیل آئی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب لوگ سمجھ پائیں گے تو لوگ کس نتیجے پہ پہنچیں گے, ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایکچولی ہمارے ملک میں جو کنسیپٹ میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ مجھے انگلش آنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, انگلش آنی چاہیے. میں بھی کہتا ہوں میں نے انگلش سیکھی تو میں عربی سیکھ سکا, اگر میں انگلش نہ سیکھتا تو عربی بھی نہ آتی مجھے. ٹھیک ہے, بالکل اچھی بات ہے. لیکن ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ پاکستان میں پھیلائی گئی ہے یا لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ عربی زبان بہت مشکل ہے, ہم نہیں سیکھ سکتے, یہ بالکل غلط ہے, ٹوٹلی رانگ ہے. سب سے سیکھنے کے لیے آسان زبان عربی ہے. دنیا کی سب سے آسان زبان کہا جاتا ہے جی عربی ہے سیکھنے کے لیے. سیکھنے کے لیے اگر کوئی سیکھنے, جس کو جستجو ہے, جس کو لگن ہے, سیکھنا چاہتا ہے, تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ کورس اویلیبل ہے, فری آف کاسٹ اویلیبل ہے, 4 ماہ میں محنت کر کے وہ سیکھ سکتے. اچھا, لوگ بڑی تنقید بھی کریں گے, لوگوں کا رائٹ ہے تنقید کرنا, کیا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں ہے جو عربی سکھائے؟ اتنے علماء کرام ماشاء اللہ. میں اس بات سے بس مجھے حیرانگی ہے کہ ہم نے بھی 16 سال یونیورسٹی تک پڑھا ہے, 16 سال, لیکن کوئی بھی ایک ایسا کورس بھی نہیں ہے جس میں عربی. ہم نے مسٹر چیفس پڑھ لیا جس کا ہمیں کوئی زندگی میں فائدہ نہیں ہوا, ہم نے کیلکولس پڑھ لی, ہم نے الجبرا پڑھ لیا, ہم نے فلاں کیمسٹری, کیسے سبجیکٹس پڑھ لیے بن گئے جو ہمیں بھول چکے ہیں آج تک, لیکن ہم نے عربی کیوں نہیں پڑھی؟ جو کہ ہماری بیسک, ہمارا ایمان ہی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے عربی سے. سب سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے وہ عربی میں ہے ہمارے کام میں, بے شک, اور ہمیں جو سب سے پہلے ہمارے ماں باپ کلمہ سکھاتے ہیں وہ عربی میں, وہ سمجھ ہی نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ ہم اتنی عربی تو سیکھ سکیں کہ ہمیں قرآن تھوڑا سا پڑھے تو سمجھ تو آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. لاسٹ میں میسج کیمرے کی طرف دیکھ کے چھوٹا مختصر سا. میرا میسج یہی ہے کہ سارے جو اسپیشلی یوتھ ہے جو کالج, یونیورسٹی, اسکول سے ابھی نکلے ہیں, ابھی فارغ ہیں یا پڑھ رہے ہیں, ان کے پاس جو ٹائم ہے اس کو ٹائم کو اس کے لیے اسپینڈ کریں. صرف 4 ماہ ہیں, زیادہ نہیں ہیں, 6 ماہ, 4 سے 6 ماہ. تو انشاءاللہ آپ عربی سیکھیں گے تو جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو پتہ لگے گا آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے. حدیث پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کیا تبدیلی آئی ہے آپ کی زندگی میں. تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ یوٹیوب آلریڈی یوز کر رہے ہیں, فیس بک آلریڈی یوز کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے نکالیں, اللہ کو ٹائم دے تھوڑا سا, اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے. بہت شکریہ احسان صاحب, آپ کو فرداً ہم تنگ کرتے رہیں گے اس موضوع میں, کیونکہ موضوع بڑا سینسٹیو تھا اور بڑا ضروری بھی تھا. بس یہ تھے مسلمان بھی کہ عربی یار ضرور آنی چاہیے, ورنہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر ساجد ڈھیلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.